دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے کہ تین نوجوان کہیں لمبے سفر پر جا رہے تھے۔ راستہ پہاڑوں اور گھنے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چلتے چلتے سورج بادلوں کے پیچھے چھپ گیا، پھر آسمان بادلوں سے بھر گیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد تیز بجلی کڑکی اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ وہ تینوں مسافر سیاہ بادلوں سے جائے پناہ ڈھونڈنے لگے، لیکن انہیں کہیں بھی پناہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب برسات شروع ہوئی تو انہوں نے پناہ کی تلاش تیز کر دی۔ اسی دوران انہیں اچانک ایک پہاڑ کی ڈھلان میں ایک غار دکھائی دی۔ وہ تینوں غار کو دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور غار کی طرف دوڑ لگا دی اور غار میں چلے گئے۔ برسات لگاتار تیز ہو رہی تھی اور بجلی بھی کڑک رہی تھی۔ بجلی بھی بھینکر کڑک اور ہر لمحہ تیز ہوتی برسات سے ان کی پریشانی بڑھنے لگی۔ وہ تینوں برسات تھمنے کی دعائیں کرنے لگے، لیکن برسات تھمنے کے بجائے اور تیز ہو رہی تھی، اور اب تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑوں میں نالے بہنے شروع ہو گئے تھے، جن کے ساتھ مٹی اور پتھر بہہ کر آ رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر ان کا ڈر اور بڑھ گیا اور ان کی حالت بہت بے چین ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایسا لگا جیسے پہاڑ گرنے والا ہو۔ دھماکے کے ساتھ ہی غار میں اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ ایک بڑی چٹان نے ان کے غار کا منہ بند کر دیا ہے۔ تینوں حیران ہو کر سوچنے لگے کہ اب کیا کریں؟ یہ بڑی چٹان بھلا کیسے ہٹے گی؟ اب تو یہ غار ہم تینوں کے لیے زندہ قبر ہے۔ تینوں زندگی سے مایوس ہونے لگے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اب تو موت سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ان میں سے ایک ساتھی بولا، بھائی دیکھو، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی سے زندگی کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ بات سن کر سب کے چہرے چمک اٹھے۔ پھر وہ سب بولے، ہم میں سے ہر ایک نے زندگی کے کتنے سال گزار لیے ہیں۔ بے شک ہم سے کئی کوتاہیاں ہوئیں، لیکن ہر ایک نے کبھی نہ کبھی تو ایسا کام کیا ہوگا جو صرف اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ ہمارا مالک بڑی طاقتور اور قوت والا ہے۔ سوچو، جس نے جو کام خاص اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، اس کا واسطہ دے کر وہ اپنے مالک سے زندگی کی بھیک مانگ سکتا ہے اور گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اے اللہ، تو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اے ہمارے رب، تو ہی ہمیں اس ناگہانی مصیبت سے نجات دے دے۔ اس مشورے سے سب نے اتفاق کیا۔ اندھیری غار میں انہیں اب زندگی کی کرن کا احساس ہوا، اور ہر ایک نے باری باری سب نے اپنا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کی۔ ایک آدمی نے کہا، میں چرواہا تھا، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں روزانہ صبح جانوروں کو لے کر جنگل چلا جاتا تھا اور شام کو گھر لوٹ کر آتا تھا اور دودھ دہاتا تھا۔ پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو اور پھر اپنے گھر والوں کو۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ کچھ دن بعد ایک دن میں چارے کی تلاش میں دور نکل گیا اور وہیں شام ہو گئی۔ گھر کے سبھی لوگ میرا انتظار کر رہے تھے۔ سبھی بھوکے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ میں رات کو گھر پہنچا۔ بوڑھے ماں باپ دیر تک انتظار کر کے سو چکے تھے، اور ہاں، بیوی اور بچے جاگ رہے تھے۔ مجھے بہت ہی دکھ ہوا کہ میں نے دیر سے گھر آ کر گھر والوں کو ستایا۔ اب میں نے جلدی جلدی دودھ دہایا اور پیالے میں بھر کے ماں اور باپ کے پاس پہنچا۔ سوچا کہ انہیں جگا کر دودھ پلا دوں، کیونکہ بچے بھی بھوکے ہیں۔ بیوی تو ٹھیک ہے، صبر کر لے گی، لیکن بچے جو بھوک سے چیخ رہے ہیں، یہ کیسے مانیں گے؟ لیکن دل نے کسی بھی طرح گوارا نہیں کیا کہ بوڑھے ماں باپ کی نیند میں خلل ڈالوں اور انہیں جگا کر پریشان کروں، کیونکہ دونوں بوڑھے ماں باپ نہایت آرام سے سو رہے تھے۔ اب میں دودھ کا پیالہ لیے وہیں کھڑا تھا کہ جب ان کی آنکھیں کھلیں گی تو فوراً پیش کر دوں گا۔
میں کھڑا رہا اور میرے ماں باپ سوتے رہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیروں سے لپٹ کر چیختے رہے اور اپنی پیاری زبان سے مجھ سے دودھ مانگتے رہے۔ بچوں کی بھوک، ان کی چیخیں، پکار اور دودھ کے لیے ان چھوٹے بچوں کی بے قراری، میرا دل کانپ گیا، میرا دل بےتاب ہو گیا۔ لیکن یہ سوچ کر ماں باپ سے پہلے ان بچوں کو کیسے پلا دوں، میں نے انہیں دودھ کا ایک بوند تک نہیں پلایا، اور اسی حالت میں پہاڑ جیسی یہ رات گزر گئی۔ میرے ماں باپ جب سو کر اٹھے تو میں نے معافی چاہتے ہوئے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ ماں باپ نے سیر ہو کر دودھ پیا اور پھر میں نے اپنے معصوم بچوں کو پلایا۔ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اے ہمارے رب، تو اس کی برکت اور وسیلے سے اس چٹان کو ہٹا دے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اب دوسرے مسافر نے شروع کیا، ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے کچھ مزدوروں کو کام پر لگایا۔ مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہوئے تو مزدوری لینے میرے پاس آئے۔ میں نے سب کو خوشی خوشی مزدوری دے دی اور وہ مزدوری لے کر اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ ایک مزدور ایسا تھا کہ اس نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا اور چلا گیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ خیر، میں نے اس کی مزدوری کی رقم کاروبار میں لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سے مجھے دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کئی باغ اور کتنے ہی جانور ہو گئے۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دن وہی مزدور چلا آ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر امید اور مایوسی کی ملی جلی کیفیت ہے۔ وہ آیا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ کئی دن پہلے میں آپ کے پاس اپنی مزدوری چھوڑ گیا تھا۔ اس وقت مجھے بڑی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر اور ڈر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری مزدوری دے دیجیے، اور اللہ کا خوف کریں اور انکار نہیں کریں گے۔ اس نے بڑی سادگی سے کہا، بھائی بھلا میں انکار کیوں کروں گا؟ یہ دیکھو، یہ گائیں، بھینسیں، بکریاں اور یہ باغ سب تمہارا ہے۔ آپ اطمینان سے یہ سب لے لیں اور اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ سن کر وہ مزدور بولا، بھائی اللہ سے ڈرو اور میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ میں نے کہا، بھائی میں ہرگز مذاق نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور یہ سب کچھ آپ کا ہے، مجھے اس میں ایک ذرہ برابر بھی روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بات یہ ہوئی کہ جب آپ اپنی مزدوری چھوڑ کر گئے تو مجھے فکر ہوئی کہ میں اس کا کیا کروں۔ آخر میں نے غور و فکر کر کے اس رقم کو اپنے کاروبار میں لگا دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں وہ برکت دی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بدولت وہ مزدور بہت خوش ہوا اور اپنے سامان کو ساتھ لے کر خوشی خوشی چلا گیا۔ اے پروردگار، تجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ سب کچھ تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ، اس کام کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور غار کے منہ سے یہ بھاری چٹان اپنی طاقت سے ہٹا دے۔ دعا کرنی تھی کہ چٹان کو اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ سے پوری طرح ہٹا دیا اور باہر کی روشنی اچھی طرح اندر آنے لگی، لیکن اب بھی باہر نکلنا ناممکن تھا۔ تیسرے مسافر نے کہنا شروع کیا، اے پروردگار، میری چچا زاد بہن تھی جو کہ بہت خوبصورت اور حسین تھی، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں اس کی محبت میں بےتاب رہنے لگا تھا۔ پھر میں نے پیسے جمع کر کے اسے غلط کام پر تیار کرنا چاہا، لیکن اس نے مجھے اللہ کا خوف یاد دلایا تو میں اپنے شیطانی ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ مجھے اللہ کی ذات کا خوف، ڈر اور عذاب الہی اور اس گناہ کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے وہ رقم اسے دے دی اور اس گناہ سے بھی بچ گیا۔ اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ سب میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ، تو اس کام کی برکت سے ہمیں اس ناگہانی مصیبت سے بچا لے اور غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ تیسرے مسافر نے جیسے ہی اپنی دعا ختم کی تو اچانک دھڑام سے چٹان نیچے گر گئی اور گفا کا راستہ کھل گیا۔ باہر دیکھا تو موسم بھی صاف تھا اور بادل چھٹ چکے تھے۔ پھر تینوں مسافر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنی اپنی منزل کی اور چل دیے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پر جتنی بھی مشکل وقت آ جائے، اسے مدد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے،
کیونکہ دنیا کی ساری طاقتیں اور قوتیں اسی کے دست قدرت میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو ہر کسی کو دیتی ہے اور دے سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔